حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین سے پوچھا تو مہاجرین کا سردار تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہیں، ان دونوں نے عرض کی، ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوران، ہمارے مال و جان اولاد سب کچھ آپ پر قربان، ہمارے مال و جان اولاد سب کچھ آپ پر قربان، یہی ایمان ہے ہم جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ۔ پڑھ لو تو ہم شعر ہوتا ہے، میں چوپ اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ہی پڑھ لو، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ۔ اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کیے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، عرض کرنے لگے قوم موسیٰ کی طرح ہم یہ نہیں کہیں گے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اس نے اے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے، جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ بھرنے دے، خدا کو ساتھ لے جا اور باطل سے لڑائی کر، ہمارے واسطے خود جا کے قسمت آزمائی کر۔ یہ لمبی بات ہے، آگے انہوں نے پھر نتیجہ کیا نکالا، کہتے ہیں سبحان اللہ، معاذ اللہ مثیل امت موسیٰ نہیں ہے ہم، جہاں میں پیروان دین ختم المرسلی ہیں ہم، ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، سبحان، ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں باطل کا کیا ڈر زیر دامان محمد ہے۔ سبحان، لمبی بات ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مطمئن نہیں ہوئے، ان کی بات سنی، لیکن سرکار نے انصار کی طرف دیکھا، حضور انصار کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ مدینے والے کیا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، مدینے والوں کے نصیب کے قربان جائیں۔ سبحان اللہ، صف انصار کی جانب اٹھیاں آنکھیں نبوت کی، صف انصار کی جانب اٹھی آنکھیں نبوت کی، تو سعد بن معاذ اٹھے دکھائی شان جرت کی۔ سبحان اللہ، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ،
غلام سید ابرار ہیں ہم یا رسول، غلام سید ابرار ہیں ہم، غلام سید ابرار ہیں ہم یا رسول۔ بڑا محبت بھرا شعر ہے، سبحان اللہ، بڑی قیمتی بات کی انہوں نے۔ آگے سنیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، خدا نے ہم غریبوں پر عجب احسان فرمایا، سبحان، خدا نے ہم غریبوں پر عجب احسان فرمایا کہ ختم المرسلین اس شہر میں تشریف لے آیا، کہ ختم المرسلین اس شہر میں تشریف لے آیا، خدا نے ہم غریبوں، اس سے بڑا اور کیا احسان ہوگا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مدینے والے حق بجانب تھے نا، سبحان، خدا نے ہم غریبوں پر عجب احسان فرمایا کہ ختم المرسلین اس شہر میں تشریف، جہاں میں اس سے بڑھ کر کوئی عزت مل نہیں سکتی، جہاں میں اس سے بڑھ کر کوئی عزت مل نہیں سکتی، کسی کو بھی ابد تک اب یہ دولت مل نہیں سکتی، سبحان، لمبی گفتگو کی، مزہ آ گیا، کیوں جی؟ عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے۔ خدائے پاک کے فرمان پر ایمان لائے ہم، رسول اللہ پر قرآن پر ایمان لائے، رسول اللہ پر قرآن پر ایمان لائے، تو کیا اب موت کے ڈر سے یہ دولت ہم گنوا دیں گے؟ حضور ہم پہ اتنا بڑا کرم ہوا ہے، سبحان اللہ، کہ اب یہ کسی پہ نہیں ہو سکتا۔ حضور ہمارے شہر میں آ گئے ہیں، اب قیامت تک یہ شرف اور کسی شہر کو، شہر والوں کو نہیں مل سکتا۔ قرآن ملا، آپ ملے، ایمان ملا، تو یا رسول اللہ کیا ہم موت کے ڈر سے یہ ساری نعمتیں گوا دیں گے؟ اللہ، تو کیا اب موت کے ڈر سے یہ دولت ہم گوا دیں گے، بھلا دیں گے یہ احسان بار لعنت سر پہ لا دیں گے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کا ساتھ چھوڑ دائیں، اپنے سر پہ لعنت کا بار بوجھ لے کے کہاں جائیں گے؟ سرکار ہم کون ہیں؟ سبحان اللہ، آگے ورز کر رہے ہیں کہ ہم ہیں کون؟ تعالی اللہ یہ شیواہی نہیں ہے با وفاؤں کا، سبحان اللہ، تعالی اللہ یہ شیواہی نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت دار ماؤں کا،
پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت دار ماؤں کا، سبحان اللہ، قسم اللہ کی جس نے نبی مبعوث فرمایا، سبھی کچھ پا لیا جس وقت ہم نے آپ کو، سبھی کچھ پا لیا جس وقت ہم نے آپ کو۔ آخری دو شعر اور سن لیں۔ ہمارا جینا مرنا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا، اگر ارشاد ہو بحرے فنا میں کود جائیں ہم، ہلاکت خیز گردابے بلا میں کود جائیں ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، قریش مکہ تو کیا چیز ہے دیووں سے لڑ جائیں، سنان نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے جناب انصار ہیں جی، سبحان اللہ، سبحان۔ یا رسول اللہ آپ اشارہ تو فرمائیں، حکم فرمائیں۔ یہ ابو جہل اور اس کے ساتھی یہ کیا چیزیں، بڑے بڑے دیو آ جائیں ہم ان سے بھی لڑیں گے، ہمارے پاس جب آپ ہیں تو ہمیں کیا فکر ہے؟ سبحان اللہ، اللہ ایمان ایسا عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ جب آپ ہمارے پاس ہیں، اس سے بڑا اللہ کا احسان اور کیا ہوگا کہ ہمارے شہر میں ختم المرسلین تشریف لے آئے، آپ آ گئے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی میزبانی کا شرف عطا فرما دیا، حق ہمسائیگی عطا فرما دیا، شرف ہمسائیگی عطا فرما دیا۔ یا رسول اللہ اس سے بڑی اور کرم نوازی ہم پہ کیا ہوگی؟ حفیظ جلندری نے یہاں شہادت پہ بھی بڑا لکھا ہے، سبحان۔ یہ تو میں نے صرف آپ کو آخری 2 صفحوں میں سے آدھے صفحے، بدر پہ تو اتنی موٹی کتاب ہے پوری، احد بھی لکھا ہے، بدر بھی لکھا ہے، حضور کی ہجرت بھی لکھی، میلاد بھی لکھا ہے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ عاشق رسول تھا، اور اس کے لکھنے والوں نے، اس کے شاہ نامے پہ تبصرہ کرنے والوں نے لکھا کہ حفیظ نے بدر کا نقشہ ایسے کھینچا ہے جیسے سامنے دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ ابھی تو اس نے بہت کچھ میں نے باڑ چھوڑا ہے، صحرا میں سرکار تشریف لائے تو صحرا نے دعا مانگی، اللہ اکبر، بہت کچھ لکھا ہے، قربان، سبحان اللہ۔ شاعری تو بڑوں بڑوں نے کی ہے، لیکن شاعری ان کی امر ہوگی جنہوں نے رسول اللہ کی شان بیان کی ہے۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں میں نالائق شاگرد تھا تو میرے والد صاحب مجھے وہاں چھوڑ آئے، پتہ نہیں نانا کے گھر کے کہاں، جلال پور جٹاں گجرات۔ آواز میری اچھی تھی، وہاں ایک پیر صاحب تھے، وہ ان سے نعت سنا کرتے تھے، تو میں ان کو نعت سنایا کرتا تھا، بڑے درویش آدمی تھے، ان کے بھی واقعات انہوں نے لکھے ہیں، آگے لمبے لکھے ہیں، لیکن میں اس میں نہیں جاتا اس وقت۔ کہتے ہیں ایک دن وہ پیر صاحب موج میں تھے، انہوں نے کہا حفیظ آج تو لوگوں کی نعتیں پڑھ رہا ہے، کل تیری نعتیں پڑھی جائیں گی، سبحان، تیرا کلام لوگ مسجدوں میں پڑھیں گے،
سبحان کو اللہ کا نیک ولی تھا نا، سچ کہا نا، کیوں جی؟ بدر بیان ہوتا ہے تو پورے روئے زمین پہ جہاں جہاں اردو خطیب ہیں حفیظ جلندری ضرور پڑھا جاتا ہے، شاہ نامہ اسلام، سبحان اللہ۔ اور دونوں طرف آمنے سامنے فوجیں کھڑی، ایک طرف ایمان والے ہیں، ایک طرف ابو جہل کافر کفر والے، ایک طرف سردار ابو جہل ہے، دوسری طرف سردار کملی والا ہے سبحان اللہ۔ رات حضور نے فرمایا سو جاؤ، صبح اٹھے، نماز پڑھی، صف بندی فرمائی، سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میرے دائیں بھی اور بائیں بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں وہ خوش نصیب ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرمایا، نام لے کے فرمایا کہ تو جنتی ہے۔ ان کے جنتی ہونے میں شک کرنا بھی گمراہی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے دائیں بائیں دو بچے کھڑے تھے، چھوٹے تھے، میرے دل میں خیال آیا کہ میرے دائیں بائیں بھی کوئی طاقتور آدمی ہوتے تو اچھا تھا۔ جنگ شروع ہونے لگی، تگڑے آدمی کو ہوتے، جنگ ادھر شروع ہوئی، وہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے، وہ آئے عتبہ، شیبہ، ولید، عتبہ کے بیٹے آئے، انہوں نے کہا بھی ہماری جوڑ کے کوئی بندے بھیجو۔ تین انصار نے کہا کہ پہلے ہم جاتے ہیں، مدینہ پاک والوں نے۔ اور جب گئے تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے نام بتائے، کہا تمہارے ساتھ تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی تو اپنے رشتہ داروں چچا زاد جو ہیں ان کے ساتھ ہے، ان کو بھیجو، بنو ہاشم والے جو ہیں ان کو بھیجو، وہ کہاں ہیں جو مکے سے آئے ہیں۔ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لے کے حضرت سید الشہداء کو حکم فرمایا، حضرت حمزہ کو، حضرت علی المرتضیٰ کو حکم فرمایا، حضرت عبیدہ کو حکم فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں تو ویسے اپنے موج والا آدمی ہوں، میرے دل کی میرا وجدان تو یہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم ان کو حضرت حمزہ ہی کافی تھے۔ حضرت حمزہ کو تو سرکار فرماتے ہیں اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے۔ فرمایا سارے آسمانوں پہ لکھا ہوا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، آسمان والے بھی اسے اللہ اور اس کے رسول کا شعر کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک ایک کے ساتھ پھر دائیں بائیں جبریل اور میکائیل بھی تھے، وہ تو بڑی شان والے تھے، اور ان کے تو ایک ایک وار بھی نہیں سہ سکے ان کے مد مقابل جو تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ 2-3 دن بعد آ گیا یوم علی، اس دن انشاءاللہ بیٹھیں گے ذرا، اور یہ سارے تبرکات اور ختم بھی ہم نے اکٹھے کیے ہوئے اسی دن کریں گے انشاءاللہ۔ جمعہ شریف آ رہا ہے 21 رمضان، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہادت کا دن، شہادت کی رات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میرے دائیں بائیں دونوں بچے تھے، جب جنگ گمسان کی شروع ہو گئی، اب پہلے کافروں نے دیکھا کہ ہمارے تو تینوں پہلوان دونوں مارے گئے، تیسرا زخمی ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا اگر یہ کرو گے تو مارے جاؤ گے، ایک دم حملہ کرو، تم زیادہ ہو یہ تھوڑے ہیں، حملہ کرو، ان کو نیست و نابود کر دو۔ اب گمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ فرماتے میرے دائیں بائیں دونوں بچے تھے، میرے دل میں خیال آیا کہ جوان ہوتے، اتنی دیر میں ان بچوں نے کہا چاچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ اور کہا کہ تم ابو جہل کا کیوں پوچھ رہے ہو، تم ابو جہل کا پوچھ کے کیا کرو گے؟ وہ کہتے اس وقت میری نظر میں نہیں تھا، تھوڑی دیر بعد وہ مجھے نظر آیا، تو میں نے کہا وہ دیکھو اس کے ساتھ فوج کا ایک دستہ پھر رہا ہے نا دائیں بائیں، وہ جو آدمی پھر رہا ہے لوگوں کو اشارے کرتا ہدایت دیتا، وہ ہے ابو جہل۔ کہتے ہیں بس اتنا سننا تھا، وہ دونوں ایسے اڑے جیسے شاہین ہیں، اور گئے اور جا کے جھپٹے، میں دیکھتے رہ گیا کھڑا یہاں۔ فرماتے ہیں وہ جھپٹے ابو جہل پہ، اور چشم زدن میں میں نے دیکھا کہ ابو جہل زمین پہ تڑپ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پہلے ایک جگہ حفیظ نے یہ بھی لکھا کہ ان بچوں سے پوچھا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے
وہ بھی لمبا لکھا ہے، جتنا میں نے آپ کو سنایا اس سے ڈبل لکھا ہے۔ اور کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تم ابو جہل کا پوچھ کے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب بار۔ تو جو سرکار کو گالیاں دے اس کا علاج ان جوانوں نے بتا دیا نا، کیوں جی؟ یہ آج عدالتوں کا فیصلے تھوڑے ہیں، کوئی عدالت یہ کرے گی، عدالت وہ کرے گی، اسمبلیاں یہ کریں گی۔ اور مدینہ پاک کے ان انصار کے بچوں نے فیصلہ سنا دیا کہ جو رسول اللہ کو گالی دے وہ اس قابل نہیں ہے کہ زندہ چھوڑا جائے اس کو۔ ہاں ان کا ہم تو قسم کھا کے آئے ہیں چچا جان، ہم طے کر کے آئے ہیں کہ آج ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، یا اسے موت کے گھاٹ اتاریں گے یا اپنی جانیں قربان کریں گے رسول اللہ پہ، قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے ایک مثال قائم کر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پہلے عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، کافروں کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے، کیوں جی؟ اور ادھر صدیق اکبر بھی موجود ہیں، فاروق اعظم بھی موجود ہیں، علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں، حضرت حمزہ شیر خدا بھی موجود ہیں۔ ادھر جو 14 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہیں نا بدر میں، آج بھی آرام فرما رہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، برس رہی ہیں وہاں، ہر وقت ہر لمحہ رحمت برس رہی ہے۔ وہ قبرستان اور وہ میدان ایسا ہے جہاں رسول اللہ کے قدم لگے، جہاں سرکار نے ایک رات بسر فرمائی، جس میدان نے اپنی آنکھوں سے حضور کے غلاموں کا جوش اور جذبہ دیکھا، جس نے ایمان والوں کی غیرت ایمانی دیکھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف جاتے ہوئے اور آتے ہوئے رستہ بدر ہی تھا، رستہ ایک ہی تھا۔ اب بعد میں یہ رستہ دوسرا نیا رستہ جو بنا ہے نا بڑا، یہ بعد میں بنا، یہ تو اس وقت بنا جب میں پہلی دفعہ حج پہ گیا ہوں، کئی 100 سال بعد جا کے۔ اب پہلا رستہ وہی تھا، بدر والا ہی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جاتے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہاں اپنی قمیص اتار کر ننگے بدن لیٹتے تھے۔ اب کسی نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ ان ریت کے ذروں پہ، اس صحرا پہ، اس ساری مقدس وادی پہ رسول اللہ کے قدموں کی برکت سے آج بھی انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، لمبا واقعہ ہے ان کو، میں چھوڑتا ہوں اس کو بھی۔ ایک دن ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم کسی جگہ چاند دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو ہم میں سے ایک کی نظر تیز تھی، میں نے کہا کہ سرکار مجھے چاند نظر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے، خوش ہوئے بڑے، تو وہاں کھڑے کھڑے ہوئے خوشی میں فرمانے لگے کہ میں آج تمہیں بدر کی بات نہ سناؤں۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، انہوں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں صبح میدان لگنے سے پہلے، ابھی کافروں کی فوج آئی نہیں تھی سامنے، نماز پڑھی، حضور مجھے ساتھ لے گئے، آؤ تمہیں میدان کا دورہ کرواؤں۔ سبحان اللہ۔ کائنات میں کوئی ایسا سپہ سالار نہیں آیا آج تک، نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے۔ جی دورہ کروا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا، لاٹھی، سرکار نے نشان لگایا، فرمایا کل یہاں صبح، فرمایا یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، بعض روایتوں میں رات فرمایا، بعد میں ہے کہ صبح جنگ شروع ہونے سے پہلے فرمایا یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں عتبہ کی لاش ہوگی، یہاں شیبہ کی لاش ہوگی۔
70 کافروں کے نام لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 دائرے بنائے. کیوں جی؟ غیب ہے یا نہیں ہے؟ پھر بھی نہیں مانتا تو تیری مرضی بھائی ہے جی. یہ بخاری و مسلم ساری حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی ساری کتابوں میں کسی نے اس کا آج تک انکار نہیں کیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 آدمیوں کی موت کی بھی خبر دی، جگہ پہ نشان بھی لگایا. سبحان اللہ. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی کہتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی کہتے ہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام، وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جب جنگ تھمی ختم ہوئی، لاشیں پڑی ہوئی تھیں، تو ہم نے دیکھا کسی کی لاش اس نشان سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں تھی جو حضور نے لگائے تھے. کیوں جی؟